اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھی۔ ایک رات جب طواف کعبہ کے لیے گئی تو طواف بجا لانے کے بعد کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوئی اور نصف شب کو گھر لوٹی۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئیں اور اپنے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ جھوک در جھوک اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئیں تو دوبارہ نیند میں نہ آئیں کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اسے منوان ان کے سامنے بیان کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تم پر اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کرے گا۔ تو ناظرین اکرام، حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانہ میں جزیرۃ العرب کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا اور عربستان میں دوران جاہلیت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے اور یہ بھی بتاتے کہ ان کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ گہری سوچ میں پڑ گئیں کہ نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کا گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ حضرت خدیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھیں اور اس کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھیں کہ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانہ سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھی اور جشن و سرور کی ایک محفل منعقد کرتی تھی، اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کرنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایسی ہی ایک محفل منعقد ہو رہی تھی جب حضرت خدیجہ اس محفل میں پہنچی۔ اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی۔ اس کی اس تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا، اے قریش کی خواتین، جو جوان ابھی ابھی کعبہ کے پاس سے گزرا ہے وہ مستقبل میں پیغمبر آخر الزمان ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنستی تھیں اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی تھیں اور بعض عورتیں اس کو برا بھلا کہتی تھیں۔ بہرحال محفل شور و غل اور ہلچل سے دوچار ہوئی اور عورتیں متفرق ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ گھر چلی گئیں اور اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں ربط تلاش کرنے لگی۔ اگلے دن حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ نے اس سے سوال کیا کہ اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا، میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کے ماں باپ ان کے بچپن میں ہی دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی کفالت، پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے۔ وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کو عظیم خاتون کہلائے گی اور اپنے قبیلہ میں امیر اور صاحب تدبیر ہوگی۔ اس کے بعد یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس نے دانشور نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا، ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔
حبیب خدا سرور کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو خشک سالی نے مکے کو گھیر لیا، تو جناب ابو طالب نے حضرت محمد سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہیں، میں بھی بوڑھا اور تنگ دست ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کر جاؤں، لیکن مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور آپ کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد، قریش کا ایک تجارتی کاروان عنقریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خولید ہماری رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند ہیں۔ مکہ کے بہت سے لوگوں نے ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیا ہے اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ خدیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے یقین ہے وہ آپ کو کافی مال دیں گے۔ اس سرمایہ سے مال خرید کر قریش کے کاروان کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں، شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند متعال ہماری زندگی کی بعض مشکلات کو حل کر دے۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ بنت خولید کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھی۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جاری ہی تھی کہ حضرت خدیجہ کا غلام یہ پیغام لے کر آ گیا کہ خدیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہیں آپ کو اس سے دوگنا دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستوار راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علامات پہچان کر آپ کے نبی و آخرت زماں ہونے کی پیشین گوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھی۔ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم اٹھاؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا، حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہیں جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میسرہ نے دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی تو بادل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر رہے ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ واپسی میں دوپہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اس طرح تشریف لا رہے تھے کہ بادل نے صرف آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ رکا تو میسرہ حضرت خدیجہ سے ملنے گیا اور سارے سفر کی رودات سنائی۔ حضرت خدیجہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی متاثر تھی، وہ سفر کے واقعات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرویدہ ہو گئیں، بلکہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح حضور پاک سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ میسرہ کو کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت جب حضرت خدیجہ کے سامنے آئے تو آپ کا روشن چہرہ دیکھ کر حضرت خدیجہ دھنگ رہ گئی اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا حساب کتاب اور تجارت کا کیا ہوا سارا معاملہ آپ کو دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تب حضرت خدیجہ ہوش میں آئیں اور میسرہ سے پوچھا کہ محمد کدھر گئے؟ میسرہ نے کہنے لگا کہ وہ تو آپ کو سارا حساب دے کر چلے گئے۔ خیر، حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی
تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب دیکھا، منافع 2 گنے سے زیادہ تھا۔ آپ نے فوری طور پر اپنے غلام میسرہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی 2 گنا منافع حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج، شریف با عزت اور بہت مالدار عورت تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رہنا چاہیے، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت و نزاہت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ آشکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد ورقہ بن نوفل، جو زمانہ جاہلیت میں ہی نصرانیت قبول کر چکے تھے اور عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور انجیل عبرانی میں پڑھ کر اپنے اقربا کو اس کی روشنی میں واضح و نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے، عمر کے اعتبار سے یہ بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سچے نبی کی بشارت بہت شوق اور رغبت سے سنتی تھی اور یہ بات بھی سنتی تھی کہ اس نبی عظیم الشان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سنا اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائیں، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال تجارت دے کر اسی لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی اور مالی معاملات اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکیں۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کرے اور واپسی پر پوری تفصیل بتائے۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا وہ سب تفصیل بتا دی۔ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ظن غالب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول یہی ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جائیں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو مذکورہ رشتہ کے سلسلہ میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خولید بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ بمطابق روایت ابن اسحاق جبکہ دیگر کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ تو ناظرین کرام، اس طرح کی مزید واقعات اور ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔